نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما العمل في ایام العشر افضل منها في هذه قالوا ولا جهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جهاد الا رجل يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ بڑا ہی محترم اور بڑا ہی مکرم ہے۔ جو سورہ فجر کی آیات ہیں ابتدائی، بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جو 10 راتوں کا تذکرہ ہے، اصل میں وہ ذی الحج کی ہی 10 راتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ جو آیات ہیں اس میں جو ولیال عشر، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ خاص ذی الحج کی راتوں کا ذکر ہے۔ اور پھر جو میں نے سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے کی ہے، جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اور پھر 4 حرم، اس میں جو 4 مہینے ہیں وہ بڑے محترم ہیں، بڑے مکرم ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ محترم مہینے کیسے، یہ میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، کہ 4 مہینے محترم وہ ہیں کون سے۔ پہلے 3 ماہ تو بالکل لائن میں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور ایک مہینہ وہ رجب کا مہینہ، شعبان سے پہلے جمادی الاخری کے بعد۔ یہ 4 مہینے اللہ کو بڑے محترم ہیں۔ اور ان میں حکم کیا نازل ہوا ان 4 مہینوں کے اعتبار سے؟ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر آگے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ایک تو اپنی جانوں کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی ظلم نہ کرے، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرے، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا فساد، کوئی ایسا کوئی بھی عمل نہ کرے کہ انسان کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچے یا کچھ بھی ہو، ایسا کوئی عمل اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور تم سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اس آیت کے آخر میں جو فرمایا کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس کی ان 4 مہینوں کے اندر یہ 4 مہینے محترم، پہلے یہ تو انہوں نے بتایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور دوسرا کیا فرمایا کہ اگر کوئی مشرک یا کوئی کافر آپ سے لڑے تب آپ اس سے لڑو، اگر کوئی نہیں لڑتا تو ان ایام کے اندر جہاد بھی اکارڈنگ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد بھی افضل نہیں ہے، بلکہ ان 10 دنوں کے اندر خالصتاً اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا یہ سب سے افضل ہے۔ خالصتاً اللہ کی عبادت میں جہاد بھی آتا ہے، لیکن اگر کوئی ان مہینوں میں اور ان ایام میں آپ سے نہیں لڑ رہا تو آپ خود سے لڑائی مت لڑے، یعنی اگر کوئی لڑائی مسلط کر رہا ہے تو پھر اس کی درگت بنائی جائے، یہ ضروری ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر ان ایام کے اندر لڑائی جھگڑا یا کسی قسم کی بھی کوئی عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے 10 دنوں سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی ان 10 دنوں میں خاص اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا، خاص اعمال کرنا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اس حال میں نکلا کہ اس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا، پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں کیے گئے اعمال کا ثواب یہ دیگر تمام دنوں کے اعمال سے زیادہ افضل ہے۔
یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی ان دنوں میں روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنا، تحمید بھی کرنا، یعنی ان ایام میں تکبیرات کا اہتمام کرنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور انہی ایام میں ایام تشریق بھی آتے ہیں۔ ایام تشریق کن کو کہتے ہیں؟ کہ جن ایام میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں فرض نماز کے بعد، ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا اور 3 مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھنا۔ 3 مرتبہ آہستہ پڑھنا سنت ہے اور 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ وہ ایام تشریق میں تکبیرات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہو جاتی ہیں اور 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، تو یہ ایام بھی انہی کے اندر آتے ہیں۔ پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذی الحج کی راتوں کی عبادت کرنا ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت کرنا۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں ہم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے ہیں کہ 21 کو آئے گی، 23 کو آئے گی، 25 کو آئے گی، 27 کو آئے گی، 29 کو آئے گی، کب آئے گی؟ لیکن ان راتوں کی عبادت کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسا لیلۃ القدر کی عبادت کی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذی الحج کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی کہ پہلے عشرے جو ہے اس میں روزہ رکھنا، اس کی فضیلت ایسے 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے بھی اور قرآن کریم کی آیات کے اعتبار سے بھی انتہائی محترم ہیں، اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں کہ ان ایام میں خالصتاً اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ کی تکبیر و تہلیل میں، اللہ کی عبادت میں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزارا جائے، اور صبح روزوں کا اہتمام کیا جائے، صبح کے یعنی دن کے وقت میں روزہ رکھا جائے اور رات کو اللہ کے حضور پیش ہوا جائے، اور اللہ سے خوب رو دھو کے اللہ سے دعائیں مانگی جائیں کہ یہ 10 دن اتنے زیادہ محترم ہیں۔ کثیر احادیث ہیں ان راتوں کے اعتبار سے، تو نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان راتوں کی فضیلت کو کتنا زیادہ بیان فرمایا، میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کر دی۔ ایک روایت ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ۔ یہاں پر ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات پاکستان میں یوم عرفہ ایک دن بعد ہوتا ہے اور حرمین شریفین میں یوم عرفہ ایک دن پہلے ہوتا ہے، اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو روزہ رکھیں گے وہ اپنے یوم عرفہ کے اعتبار سے رکھیں گے، یعنی جو ہمارے ملک میں اسلامی تاریخ ہوگی اس تاریخ کو ہمارا یوم عرفہ ہوگا اور اس تاریخ کا روزہ ہم رکھیں گے۔ لیکن اگر وہاں سعودی میں ہم سے پہلے ہو جاتی ہے تو جو بندہ اہتمام سے ذی الحج کے روزے رکھتا آ رہا ہے تو اس کو وہاں کے روزے کے بھی اعتبار سے مل جائے گا، جس دن وہاں پر حج ہو رہا ہوتا ہے اس دن بھی وہ روزہ رکھ لے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی اس اجر میں شامل ہو جائے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو 10 ایام ہیں ذی الحج کے، ان کو ضائع مت کیجیے، ان کو ضائع مت کیجیے، ان کے بارے میں فکر مند ہو جائیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت میں یہ وقت گزارنا ہے، ان 10 دن کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ معاف فرما دے کہ ہم لوگ تو فرض نماز چھوڑنے کے بھی عادی اس طریقے سے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، ہماری نماز فوت ہو گئی۔ تو لہٰذا ان 10 ایام میں تو نفلی عبادات کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں کا صحیح طریقے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت ہمیں صحیح صحیح اعمال کے ذریعے سے بہترین اجر اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان ایام میں ایک آخری بات جو ضروری بھی ہے نوٹ فرما لیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ ذی الحج کی ابتدا سے ہی اپنے ناخن اور بالوں میں سے کچھ نہ لے، یعنی اپنے اگر کسی نے ناخن تراشنے ہیں، اپنے بال تراشنے ہیں، کترنے ہیں، کچھ بھی، تو وہ ذی الحج کے شروع سے پہلے پہلے کر لے، اور یہ عمل مستحب ہے، یہ عمل مستحب ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے،
یہ مستحب عمل ہے، کر لیں تو اجر ہے۔ کیوں؟ کہ مشابہت ہو جاتی ہے حجاج کرام کے ساتھ، اس اعتبار سے یہ عمل مستحب کہلاتا ہے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عشرہ ذی الحج کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عشرے میں جو حضرات حج پر تشریف لے جا رہے ہیں وہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہاں ارض مقدس پر جا کے اپنے آپ کو 100% اعمال کے اندر لگائیں، اپنی نظر، اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی ہر چیز کی حفاظت کریں کہ ہمارے جسم کے کسی بھی عضو سے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تاکہ ہمیں اجر پورا پورا حاصل ہو جائے جس اجر کا حجاج سے وعدہ ہے۔ اور جو نہیں جا پا رہے ہیں وہ خوب اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں آہوزاری کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مبارک مہینے کے اندر جو بہترین حج کی عبادت ہے، ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمیں حج نصیب فرما دے۔